اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست تھے, جرمنی ہی کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, بھنگڑا وانگڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پی وی ہے؟ تو میرا شاگرد ہے, کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پی وی. انہوں نے کہا یار یہ پیے بغیر ایسا انجوائے کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی گورے کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی, بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا, کیونکہ گورا نائٹ کلب میں پیے بغیر نہیں ناچتا. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یار جب پی نہیں ہے تو غم نہیں بھلا ہے, جب غم نہیں بھولے تو ناچ کیسے رہا ہے بھائی؟ غمزدہ آدمی ناچے گا؟ آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی وائف کا انتقال ہو, استغفر اللہ, اس پہ تو آپ کو ہو جاتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے خوشی سے ناچنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, عورت کو آ کے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بیچاری, مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خوش ہو رہا ہے یا ٹینشن میں آ رہا ہے. کچھ اوپر سے تو رو ہی رہا ہوگا. وہ کتے والا دوبارہ سنا دیتا ہوں لطیفہ. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا. کتے نے جب کاٹا تو بیوی مر گئی بیچاری. تو اس کے سارے دوست احباب تعزیت کے لیے آئے, لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نا تعزیت کے لیے. بیچ میں ایک بندہ لائن توڑ کر آیا اور اس سے کان میں کہنے لگا یار ایک دن کے لیے کتا چاہیے مجھے. اس نے تھپڑ لگا کے بولا دفع ہو یہاں سے, تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں؟ یہ سارے کتے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, تو بعض لوگ اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں, اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کسی نے عورت کو آ کے بتایا کہ شوہر مر گیا, تو وہ ناچ سکتی ہے؟ باپ مر گیا ناچ سکتی ہے؟ ماں مر گئی ناچ سکتا ہے کوئی؟ تو گورے نے کہا کہ یار شراب پیے بغیر تو غم بھلانا ممکن نہیں ہے, تو یہ وداؤٹ پیے کیسے ناچ کیسے رہے ہیں, تو ایسے خوشی کیسے منا رہے ہیں؟ تو میں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ دوبارہ جرمنی جانا ہو نا تو گورے کو بتانا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوشی میں ناچ کیسے رہے ہیں. تو ان کو بتانا ہمارے ملک میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے پینا تو دور کی بات, ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ناچے ہی وہ خوش ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ جو آپ کہتے ہو نا گورا ہر وقت ہنستا رہتا ہے, گورا ہر وقت لائف کو انجوائے کرتا رہتا ہے, اور یہ بورنگ مسلمان, یہاں دیکھو خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے, کسی کے ظاہر سے نہیں پتہ چلتا. ایک آدمی سارا دن کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اور کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت. اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت. اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھین لیں, یہ غم اور ٹینشن سے فوراً مر جائے گا. ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے, لیکن کیا ہے؟ خوش ہیں. خوشی اس کو بولتے ہیں, خوشی اس کو بولتے ہیں. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں, ٹھیک ہے, نہ سٹا لگاتا ہوں, نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ. میرا تو یہی خیال ہے, آپ لوگ مجھے جو پیتا ہے تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا. تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر کوئی مرغیاں ہیں حقیقت. اب میں آج اتنا خوش ہوا, ہم نے جب مرغی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے. میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا. میں نے کہا یار زبردست کام ہو گیا استاد. پھر میں نے وہ بطخ کی خاص نسل کی انڈے لائے ہیں, مرغیوں کے نیچے گھسیڑ دیے. اب بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیزیں ہیں یار؟ 2 ٹکے کی. گورا بولے گا یار کتنی نیچ ذہنیت ہے تمہاری یار, بولے گا کہ نہیں بولے گا یار؟ کوئی ویسے تم بنے پھرتے ہو, جہازوں میں گھوم رہے ہو اور بزنس کلاس کی باتیں کر رہے ہو, کبھی ریوو کی باتیں کر رہے ہو, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہو, اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی فرانس پہنچے ہوئے ہو کہ جاپان پہنچے. خوش کس چیز سے ہو رہے ہو کہ جناب مرغی کے چوزے نکل گئے. اور الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا 7 مرغیاں کڑک ہوئی ہوئی ہیں ہماری. کتنی؟ 7 مرغیاں. کڑک کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کڑک سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں انگلش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں. ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے, وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے مصعب ایک اور مرغی بیٹھ گئی ہے, انڈوں کا انتظام کرو فوراً اس کے لیے. ایک ایسا زبردست سیٹ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں کی سمجھو. وجہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے دال آئی, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے. ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھے ہی نہیں الحمدللہ. تو ہمیں اپنے ہی بچوں میں خوشی ہو رہی ہے بھائی, اپنے ہی گھر والوں میں خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہمارا کمال نہیں ہے.
تو ہمیں وہی مرغیوں کے انڈے, دیسی انڈے کھا رہے ہیں. کل میں جم گیا, اتنا پسینہ وسینہ نکلا, آ کے پھر میں نے کیلے کا ملک شیک بنایا, اس میں دیسی 2 انڈے ڈال کے پی گیا. ایسا مزہ آیا. گورا پوری رات جو پیتے ہیں ناچتا ہے نا, اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں جگ بھر کے کیلے کا ملک شیک پینے میں مزہ آیا. نہیں یار, یہ میرا خیال ہے بات اپنی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ, کیونکہ دیگ کا ڈھکن جو ہے نا, دیگوں کے جو بوفے سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں, صحیح ہے نا. بھوک لگے جو سامنے آ جائے تو وہی اچھا لگتا ہے پھر. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا, خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کمارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار میری شادی ہوئی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے میری شادی کو, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے گا. اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی, بھاگ رہا ہے. اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے, بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے. او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں. یہ مزے کیا ہیں؟ تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے. جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا, تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کی ابھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا, تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ڈنڈ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں, پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے. ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک ایک گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن. اور پھر آپ کے جو باڈی کا فیگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے یہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے, یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے. آڑا ترچھا. اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ
جو آپ نے ٹینشن اٹھائی اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترشے ہو گئے نا بہت زیادہ, بہت ٹیڑے مڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا, میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ہوں. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, جنت میں آ گیا میں. کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کسی جنت میں ہوں آج. میں نے کہا دیکھو وہ ایک آدھے گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں. لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے. 8 سال 9 سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں, میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں, بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی, جب گھر سے نکلتے تھے ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے, تو آپ کو پتا ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیشہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں, خربوزے والا کھا رہے ہیں, اور وہ مستیاں, پھر کیپ, اور وہ یہ والا گلاس, وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے وہی نا, کیپ پہنا ہوا, بھی اسٹائل, پڑھائی گئی تیل لینے. وہاں گئے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر بیٹھے, پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں, تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں, وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے, جو ہی ہوتا ہے آج کل کہ بھائی پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن مزے بہت تھے کالج میں. جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی, وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے, رات 11 بجے تک مطالعہ. 8 سال ہم نے اس طرح سے. پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری, فجر کے بعد, فجر سے ظہر تک کلاسیں, پھر تھوڑی دیر آرام, پھر اس کے بعد تکرار, اسٹڈی, مطالعہ, عصر کے بعد بیان, 15-20 منٹ ہمیں ٹہلنے کے, چائے پینے کے ملتے تھے. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ, اسٹڈی کر رہے ہیں, پھر عشاء کے بعد, عشاء سے پہلے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے. 7-8 سال کنٹینیو یہ کنڈیشن, آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا. لیکن اس 7-8 سال نے میں فارغ ہوا ہوں 99 میں مدرسے سے, وہ 93 میں گیا تھا, 99 میں فارغ ہوا. وہ جو 7-8 سال تھے, اس ٹینشن نے اگلے 23 سال سے ٹینشن فری بنایا ہوئے ہم کو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں, یعنی اس نے جو ہمیں آگے کی جو زندگی تھی وہ کیا ہو گئی. اگر اس وقت ہم آوارہ گردی کرتے, ابے نہیں یار کون پڑھے گا مدرسے میں یار, تو بھائی چل کالج میں پڑھ لے, ابے چھوڑ یار, تو ابھی کیا کر رہے ہوتے, بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں, اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہوتے کہیں, صحیح ہے نا, وہ کھیل رہے ہوتے, اور بے روزگاری کے تانے دے رہے ہوتے, ابے پاکستان سے بھاگو یار, یہاں سے, اس ملک میں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے یار, یہی باتیں کر رہے ہوتے. ابے تو نے تیر کیا مارا ہے, تو نے محنت کیا کی ہے. 4 شادیاں تو دور کی بات, ابھی ایک کو ترس رہے ہوتے. کچھ بھی ہوتا, اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا, تو بہت سے لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں, تو پیسے سے کرتے کیا ہم. جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں غریبوں کی نسبت. ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے 7-8 سال لگ کے محنت کر کے پڑھ لو, ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا, استاذ ہمیں بتایا کرتے تھے. بلکہ ہمارے استاذ تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے, تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی. یا تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بہت محنت سے, تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, تمہاری محنت ضائع جاتی. انہوں نے کہا پڑھنے والے بہت کم ہیں, اس طرح سے ہمیں اساتذہ موٹیویٹ کرتے تھے. تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اس کا, چاہے دین کی لائن میں ہو چاہے دنیا کی لائن میں ہو. دنیا کے ایک اصول ہے کہ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتا ہے, تھوڑی قربانی دے گا, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. انہی دنوں میں ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے,
ہمیں موٹیویشن کے لیے کہتے تھے دیکھو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, تلاوت کی اکثر توفیق بھی نہیں ملتی, روزانہ پلان کرتے ہیں آج ہم نے آدھا پارا پڑھنا ہے, آج 1 پارا پڑھنا ہے, پھر پڑھا نہیں جا رہا ہوتا, ابا مر جاتے ہیں ان کے ثواب کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا قرآن ان سے. حافظ کیا کرتا ہے 3-4 سال محنت کر کے رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے. یہ 3-4 سال کی محنت ہے, پھل پوری زندگی اٹھاتا ہے حافظ. تراویح میں قرآن پڑھا بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, جب چاہے مزے سے روانی میں سے ایک آدمی 1 گھنٹے میں 1 پارا ختم کرتا ہے, حافظ 20-25 منٹ میں 1 پارا آرام سے ختم کر لیتا. 2-3 سال کی محنت ہوئی, پھل کیسے مل رہا ہے؟ زندگی بھر کا. میں نے بھی اسی طرح قرآن حفظ کیا, بیٹھا رہتا تھا, میرے والد صاحب آ کے دیکھتے ہیں بھائی اتنی محنت کر رہا ہے, مجھے پتا تھا یار یہ تھوڑے دن کی محنت ہے, پھل کیا ہے؟ اب آپ دیکھو نا بیان میں کیسے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں, اگر میں حفظ نہ کرتا تو کیا میرے بیان میں جان پیدا ہوتی؟ نہیں جان میں بار بار قرآن اٹھا کے منگوا رہا ہوتا یار یہ والی آیت ذرا. اول تو آیتیں ذہن میں ہی نہیں آتی, پھر ہم نے تراویح پڑھانا شروع کی حفظ کی وجہ سے, اس تراویح میں قرآن ریوائز ہوتا ہے اور قرآن کے معنی اور معارف کھلتے ہیں. اگر وہ میں نے 6 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا جو اسٹرگل اور محنت کر کے قرآن حفظ کیا, اگر وہ 6 مہینے میں ٹینشن نہ اٹھاتا تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کر رہا ہوتا جس طرح آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے. وہ 6 مہینے ٹف محنت کی, اس کا پھل پوری زندگی کے لیے الحمدللہ مل رہا ہے. تو چاہے دین ہو دنیا ہو, جو قربانی دیتا ہے, جو ٹینشن اٹھاتا ہے, ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے, اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے, سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے, آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو, جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا. آپ جسم کو تھکا رہے ہو, جسم ریلیکس ہوگا. آپ دماغ کو تھکا رہے ہو, دماغ ریلیکس ہوگا. خواہشات کو کچل رہے ہو, خواہشات پوری ہوں گی آپ کی. نہیں آئی بات؟ آپ اپنی حرام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو نا, جنسی خواہشات پہ, آپ کی جنسی خواہشات پوری ہوں گی. حلال میں اللہ لذت کو ڈبل کر دے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال. آج آپ اپنے آپ کو فحش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کچھ لوں گا. آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاریوں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا. تو یہ قربانی وقتی ہے, لیکن اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی, وہ یہی بات کر رہے تھے, نہیں ایکچولی یہ ڈپریشن اسٹریس ٹوپی ڈرامے نا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتاؤ, میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ 80 سال کے, کتنے, جو برائیوں سے ہمیشہ, بزرگ تھے نا, بزرگ کا مطلب برائیوں سے بچتے رہے, نماز کے پابند, اور نظر کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی, اپنی بیوی سے انہوں نے ہمیشہ وفا کی, کوئی میڈیکل سائنس کے ٹوٹکے اور نسخے ان کو معلوم نہیں, کوئی حکیموں سے اسپیشل ان کا تعلق نہیں. 80 سال میں انہوں نے دوسری شادی کی ہے اور ان کے اولاد ہوئی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ میں نے کہا یہاں تو میڈیکل سائنس کیا ہو رہی ہے, فیل ہو رہی ہے. نہ انہوں نے کبھی فوش فلم دیکھی, نہ انہوں نے کبھی آڑے ترچے الٹے سیدھے کام کیے, نظر کی ہمیشہ حفاظت کی. ان میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے بھائی کہ جو ان برائیوں سے بچے گا وہ زیادہ پاورفل ہوگا. ہاں وقتی طور پہ ٹھڑک کا پیدا ہو جانا, یہ تو جو جتنے گناہ کرتا ہے اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, وہ ٹھڑک اور چیز ہے میرے بھائی, اور طاقت اور قوت ایک الگ چیز ہے. آج کل ٹھرکیوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں, کہ کہیں بریکیں ان کی فیل ہو گئی ہیں. تو اس لیے فطرت سے کبھی مت لڑو. دیکھو اسلام کبھی ایسی چیز کا آرڈر آپ کو نہیں کرتا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو, کبھی بھی نہیں کرے گا. اسلام نے اگر ایک چیز پہ پابندی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے, یہی ہمارے دماغ کے لیے بھی مفید ہے. اب جو ہومو سیکسولیٹی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ 1990 تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا, اور ہے بھی بیماری. بعد میں اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ لیگل. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اتنے زیادہ بیمار پیدا ہو گئے کہ اب ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر پڑ گئی ان لوگوں کو. کل ایک فیس بک پہ کوئی تصویر شاید 2 لڑکیوں نے انڈیا میں کہیں شادی کی آپس میں, ایک کو لڑکا بنا دیا اور ایک کو لڑکی بنا دیا پر, اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم اسی طرح سے مطمئن ہیں. آپ اس طرح سے تھوڑے دن تک سیٹسفائی ہوگے, لیکن نہ آپ کو اولاد ملے گی, نہ آپ کو اولاد کی خوشیاں.
اور نہ آپ کو وہ محبت ملے گی جو میاں بیوی میں ہوتی ہے. دو لڑکے آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتے, دو لڑکیاں آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتی, وہ ملے گی نہیں. اس سے آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. ان لوگوں میں خودکشیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. تو ہم تو جانتے ہیں بھائی علماء کو, صلحاء کو. ابھی دیکھو سعودی عرب میں ایک خبر آئی ہے کہ 90 سال کے بزرگ نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے. یہ پوسٹ چلی ہے, اس پہ لوگ بڑا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی نے کیا دیکھ کے 90 سال کے بزرگ سے شادی کر لی. ہم سے مشورہ لیتی تو ہم کہتے بھائی اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 20 سال کے بھی, 22 سال کے بھی, تو وہ ایک الگ کہانی ہے. میں اس کے وہ نہیں کر رہا کہ 90 سال والے کو 18 سال سے کرنی چاہیے یا 18 والے کو, وہ ایک الگ کہانی ہے. اس پہ بہت کچھ پہلے کہہ بھی چکا ہوں میں. لیکن اس 90 سال کے جو بابا ہیں, متشرع ہیں, دیندار ہیں, اس کا مطلب بھائی دینداری میں کوئی تو خاص چیز ہے کہ یار کہ 90 سال میں آپ کیا کر رہے ہو. 18 سال کی لڑکی سے آپ میں شادی کا جذبہ ہے. تو یہ دین, مذہب, نظر کی حفاظت, یہ پائیدار لذتوں کا ذریعہ ہے. اور یہ جو وقتی طور پر آپ اپنی خواہشات بڑھا بڑھا کے جو کرتے ہو نا جو کام, یہ وقتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں اور آپ کی کھوپڑی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں. ایک بات بیان کر کے بس پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, بات کو سمیٹتا ہوں. ایک بات خوب سمجھ لیں, میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. میں مانتا ہوں کہ اب بہت سے لڑکوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. یہ لڑکے لڑکوں سے سن کے کرتے ہیں یا فحش فلمیں دیکھ کے. ہم کئی اپنے دوستوں کو جانتے ہیں جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, نہ انہوں نے فحش فلم دیکھی, نہ ان کے آڑے ترچھے دوست تھے, ان کی شادیاں 25, 26, 30 سال میں ہوئی, زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ نیچرل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ سنتے ہو یا فحش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہشات کو بھڑکاتے ہو, پھر آپ کے پاس کوئی راستہ پورے کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا, پھر آپ اس طرف آتے ہو. پھر جب ایک دفعہ آ گئے, پھر 2 دفعہ, پھر 3 دفعہ, پھر لت پڑ جاتی ہے. پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہو کہ یہ نیچرل نہیں ہے, بلکہ آپ اس پہ نیچر کا لیبل لگاتے ہو. یہ کیا ہے بھائی, یہ تو نیچرل ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, ان سے حدیث مروی ہے, صحیح حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے, تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہمارے اوپر. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے ہمیں, کہیں زنا میں نہ پڑ جائیں, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں, کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے, تاکہ ہم برائی سے بچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت, نامرد بننے کی اجازت نہیں. کیوں؟ فرمایا تزوج الودود الولود, تم نکاح کی طرف جاؤ, مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو. اللہ نے اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ, نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی, وہ اپنے آپ کو خسی کرنا چاہ رہے تھے, شدید ٹینشن میں ہوں گے نا. لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھائی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں. نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا. کیوں؟ عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے, یہ تھا ہی نہیں. تبھی ہمیں, میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں نا, ہینڈ پریکٹس کے خلاف, تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بدفعلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا, ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بدفعلی بھی نہیں تھی. کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو, حالانکہ بت پرستی تھی, شرک تھا, سب کچھ. یہ نیچرل نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو. دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو, روٹی نہ ملے, تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی, ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نا, آپ کھا لو گے اس کو, آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا, گٹکے میں مزہ آئے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے نا, کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے.
تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے, عادت پڑ چکی ہے, تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا. یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے, علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں, ہم یہ برائی چھوڑیں. اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا, بعض ڈاکٹروں نے, ساروں کی بات نہیں کر رہا, کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں, ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی. تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ نقصان دہ ہے. اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو, کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑی. سب سے پہلا کام تو فوراً سے پہلے نکاح. اس میں بعض جعلی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے, تم تو برباد ہو گئے, تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا, تم تو یوں دن میں 6 دفعہ کرتے ہو, بیوی کے قابل رہے نہیں ہو. اور بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا. فوراً نیچر پہ آ جاؤ, اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی؟ آسانی ہو. آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا, آہستہ 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 نیچر, آپ اپنی نیچر پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے. جیسے غلط چیز کرنے سے غلط کی عادت پڑتی ہے, تو چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں گٹکے کھاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, اس کو کوئی بہت خطرناک نشے کی عادت پڑ گئی تھی. اس نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہا مجھے عادت پڑ گئی تو اتنا خطرناک نشہ تھا. کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں نا 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی, گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا. حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا. کہہ رہا مجھے پتا تھا جمعہ پڑھنے گیا نا وہی پرانے دوست جو نشہ کرتے ہیں وہ مل جائیں گے, پھر مجھے نشے کا شوق ہو جائے گا. 6 مہینے کہہ رہے میں نے گھر کے اندر ٹینشن میں گزارے, کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا. 6 مہینے کے بعد وہ خطرناک نشہ چھوٹ گیا. کہہ رہا میں بہت ڈپریشن میں آتا, اسے پاگلوں کی طرح میری کیفیت ہو جاتی. میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا. آہستہ آہستہ باڈی کو سے وہ نشے کے اثرات کیا ہو گئے, ختم. اب ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, آپ اس کے چہرے کی رونق دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو کام, یہ جو غلط طریقے سے یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں لوگ, یا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, یہ بھی اصل میں ایک جسمانی بیماری ہے, دماغی بیماری ہے. اس کو بھی کیسے چھوڑا جائے گا کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو. ایک دم نہیں چھوٹتا, آہستہ آہستہ چھوڑو. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. ہمیشہ ایک کام کیا کرو کہ جب بھی آپ سے یہ گناہ ہونا, اپنے آپ کو سزا لازمی دو. سمجھ رہے ہو؟ کسی کو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے, کسی کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی. گناہ کر کے اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو بے لگام. آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ سے گناہ ہوا, آپ نے کوئی جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر, یا نفلی روزہ رکھ لو کہ میں 2 روزے رکھوں گا, 1 روزہ رکھوں گا. وہ ہر آدمی کی عادت کتنی ہے اور وہ کتنی سزا افورڈ کر سکتا ہے, اس کی ہر ایک کی اس میں الگ کنڈیشن ہے. میں بار بار واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی کینیڈا میں. انہوں نے کیا کیا, میں نے ان سے کہا بھائی جب بھی سگریٹ پیو نا, آپ نے, اس وقت 10,000 کی بڑی ویلیو تھی پاکستانی, 7-8 سال پرانا واقعہ ہو گئی. میں نے کہا 10,000 روپے جو ڈالر کے حساب میں پاکستانی 10,000 بنتے ہیں, وہ آپ نے صدقہ کرنے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ صدقہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. 10,000 ان کے لیے بہت بڑی رقم نہیں تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ دوں. میں نے کہا نہیں, زیادہ نہیں, زیادہ میں یہ ہوگا کہ آپ دو گے نہیں, تھوڑی رقم ہو. وہ کیا کرتے, جب سگریٹ پیتے 10,000, جب سگریٹ پیتے 10,000. مجھے انہوں نے کہا میری تو عادت چھوٹ نہیں رہی. میں نے کہا یہ 10,000 دیتے رہو آپ. اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کرتے رہنے سے نا گناہ کی کوانٹٹی بڑھتی ہے, کم از کم بڑھے گی نہیں. جتنی پی رہے ہو نا اتنی رہے گی. ابھی اس کو یہاں بریک لگا لو بس, یہ بھی بہت ہے. ابے جو گناہ کرتے ہیں دن میں 10 دفعہ, 4 دفعہ, 6 دفعہ, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہی ہوتا ہی ہے کہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں پھر فلموں کی طرف بھی وہی جاتے ہیں, پھر فلمیں دیکھ دیکھ کے لڑکیوں سے دوستی کی طرف جائیں گے, پھر دوستیوں کی وجہ سے آگے زنا کی طرف جائیں گے. میں نے کہا یہ جو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی ہے, اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ یہیں تک رہے گا, آپ اس سے آگے اس سگریٹ تک ہی رہے گا, چرس کی طرف نہیں جاؤ گے آپ. ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کی سمجھ, چرس آپ میں سے کوئی چرس ورس تو نہیں پیتے نا بھائی,
یہ تمام گناہوں کے بارے میں پہلا نقد فائدہ کیا ہو گیا؟ بڑھے گا نہیں گناہ. ورنہ یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں نا, یہ یہاں تک نہیں رہتے, یہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. انسان یہ جو گورا پہنچ گیا نا, وسیم سے شادی اور غفار سے شادی ہو رہی ہے گوروں کے ہاں, یہ اس لیے کہ زنا کر کر کے تھک چکے ہیں. یہ روزانہ نئی نائٹ کلب میں لڑکی, اب یہ تھک چکے ہیں, بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے. تو اب کچھ اور کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ تو ممبر پہ بتایا نہیں جا سکتا. انسان خواہشات کا غلام ہے, خواہشات پوری کرنا شروع کر دے, اس کی بریکیں فیل. وہ کہتے ہیں اور کچھ نیا چاہیے, کچھ نیا چاہیے, عذاب میں آ جاتا ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لذت چاہیے نا, آپ کو کھانے کی لذت چاہیے, آپ 2 ٹائم ناغا کر لو, کھانا چھوڑ دو. آپ تیسرے ٹائم پہ آپ کو دال میں وہ لذت محسوس ہوگی. ہم روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن گورے نے جو فلسفہ دیا ہے نا کہ نہیں اب کچھ اور کھاؤ, اب کچھ اور, تو بھائی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے تو کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم. ابے نہیں آ رہا نا, کیا ہو گیا؟ دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناغا کر دو. یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے, سمجھتے ہو؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے. آپ یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں اس کا پہلا, میں نے ان کو کہا کہ 10,000 روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ پی 10,000, میں نے سگریٹ پی 10,000. ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا. اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا بھائی 10,000 کی رہنے دے, بچا لے 10,000. تو دن میں جو 20 پیتے تھے وہ 20 سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئی؟ 10. لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے. شیطان کہتے ہے تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, فوراً آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہوتے ہوتے 10 سے 5 پہ, 5 سے 1 پہ, اور اس کے بعد چھوٹ گئی. تو یہ چھوٹے گا گناہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں, کیونکہ پہلے کم ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے, اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے, 1.5 سال لگ جائے, پھر اور کم ہوگا. ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے, کیا بھائی بس ہم سے نہیں چھوٹتا. کیونکہ جو لڑکے یہ برائی کرتے ہیں فوش فلموں کی, اور یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ہوتا. کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر لیتے ہیں, بہت زیادہ 1 ہفتہ بچتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پہ خواہش جو ہے نا بھوت سوار ہو جاتا ہے, پھر ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو سزا دو, برائی میں پڑ جاؤ, پھر سزا دو, پھر پڑ جاؤ, پھر سزا دو. آہستہ آہستہ کیا ہوگا, اور حلال کی طرف بھی جاؤ. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو ایک شخص کو حرام میں میسر نہیں ہے. وہ کیفیت ہو جائے گی جو گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کیفیت ہو جائے گی. بھاگ رہا تھا گاڑی لے کے, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچ میں مار دیے ہوں گے اس نے اپنی بیوی سے محبت کے چکر میں. تو آج عورتوں کا ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, ان کا ایک بیان میں نے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو آج کل بیوی مرد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. ایکچولی غلط ہے یہ. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ان کو سوسائٹی کا پتہ نہیں. آج کل الٹا معاملہ ہے. یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مرد جب گھر میں آتا تھا بیگم تیار نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے پسینے والے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی, مرد کو غصہ آتا. آج کیا ہو رہا ہے, بیگم چاہتی ہے کہ مرد کی توجہ ملے, مرد کو وہ اچھی نہیں لگتی. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں بھائی خواتین کے. اسلام آباد میں تھا, ایک خاتون آئی, کہہ رہی میرا میاں مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے, مجھ میں دلچسپی نہیں ہے اس کو. آج کل یہ مسئلے ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے, وہ انٹرنیٹ پر فلموں میں ادھر ادھر اتنے ڈیزائن مختلف قسم کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپنی گھر کی مرغی دال برابر لگ رہی ہے. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہو آپ کی بیوی کا نقصان ہو رہا ہے. نانا میرے بھائی, پہلے کس کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو مزے ہیں نا باہر کے, یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں. انسان کی باڈی ایک حد تک لذتوں کو کی عادت ہوتی ہے اس کو, اس کے بعد اس کو اس میں لذت آنا ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑی اس کو گھر بھی گیا اور باہر بھی گیا. اور ویسے بھی ایک خاتون تو بہت شکایت کرتی تھی, میرا میاں ادھر ادھر عورتوں میں منہ مارتا ہے, میں کیا کروں. اس کے بچے بھی تھے, میں نے کہا گزارا کرو. کہہ رہی اتنے, میں نے کہا تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, اس کے بعد ان عورتوں نے اس کو ویسے ہی لفٹ نہیں کرانی. تو وہ چونکہ یہ 15 سال پرانا واقعہ ہے, 15 سال پہلے کی بات ہے. کچھ دن پہلے اس خاتون کا فون آیا, میرا میاں بڈھا ہو گیا ہے. اب وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, لڑکیاں اس کو لفٹ نہیں کرا رہی, اور اس کے بھی جذبات
ٹھنڈے ہو گئے. میں نے کہا تھا 15 سال گھر, کیونکہ گھر ٹوٹنے میں بڑے نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ, تو اس لیے میرے بھائی نظر کی حفاظت کرو, فحش فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 80 سال میں انشاءاللہ آپ کیا کرو گے, ایک اور شادی کر رہے ہوگے, اور پھر میڈیا پہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. 90 سال 80 سال کا ہو کے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے. وہ مذاق بنتا ہے نہیں بنتا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن بہت سے لوگ آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوں گے یار ہانڈی میں ڈالتے کیا ہو, کھاتے کیا ہو. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا ایک طائف کے قاضی کا. ہمارے استاذ طائف میں تھے, سعودی عرب میں طائف نہیں ہے, وہاں کے ایک بوڑھے جج تھے. تو ججوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے, نئے نئے کیس آتے ہیں. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اتنے عرصے سے آپ کورٹ میں فیصلے کر رہے ہو, کوئی بڑا یونیک قسم کا کیس آیا ہو آپ کے پاس؟ تو جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا یونیک کیس آیا. 4 عورتیں آئیں میرے پاس, 4 جوان عورتیں. انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ وہ اس نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے مسلسل. سمجھ رہے ہیں ٹینشن سے مطلب یہ کہ سکون ہی نہیں ہے اس کو. اب میں ظاہر ہے زیادہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا, تو ٹینشن دی ہوئی ہے. تو اس کو کہو کہ بھائی تھوڑا سا ناغا کرے وہ ہمارے پاس آنے میں. تو جج صاحب کہتے ہیں ہمارے استاذ کو بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ بلاتے ہیں, کوئی ہوگا, کوئی بہت ہی کوئی ایتھلیٹ ہوگا, کوئی بڑا ہی پہلوان ہوگا. کہہ رہے میں نے بلایا تو بڈھا آدمی کمر جھکی ہوئی اس کی, لاٹھی لے کے آ رہا ہے نا, ایسا کڑک سڑا آدمی تھا نا, ایسے آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ اس عمر میں اس نے 4 جوان عورتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے بھائی, ہیں بھائی, پرہیزگار آدمی تھا, نیک پرہیزگار. تو یار یہ اس عمر میں اس نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے. آج تو جوان آدمی کی 4 ہونا تو وہ گھر سے بھاگ جائے, ٹھیک ہے نا, جو حالات ہمارے نوجوانوں کے چل رہے ہیں. تو کہہ رہے میں اس کو لے گیا الگ کمرے میں. میں نے کہا سزا وزا کیس ویس تو بعد میں, پتا وہ کھاتا کیا ہے, خوراک کیا ہے تیری؟ کہہ رہے اس نے کہا میری خوراک کچھ بھی نہیں, زیتون, کھجور, اونٹنی کا دودھ, بس یہ 2-4 چیزیں ہی تھیں, یہ 2-4 جو آرگینک چیزیں ہیں بس. کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بتایا بھائی تیری عورتوں نے تیرے خلاف کیس کیا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ بھائی تو. تو کہتے ہیں اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں ان کے خرچے پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, ان کی پوری ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا, ان سے پوچھو. تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہا جی خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے کہا پھر جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں تو ان پر لازم ہے کہ میرے حقوق بھی پورے کریں. یہ کام فحش فلمیں دیکھنے والے اور یہ جو اپنے آپ کو ہاتھ چلا چلا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, یہ غیر مسلموں میں دیکھ لو میرے بھائی. ہمارے دوستوں امریکہ میں گوروں کے ساتھ بھی رہے ہیں, کہتے ہیں یہ تو گولیاں کھائے بغیر نا یہ نہیں جا سکتے عورت کے پاس. نامردی کی بیماری انگریزوں میں یہاں سے بہت زیادہ ہے, حالانکہ صحتیں ان کی ہم سے اچھی ہوتی ہیں. کیوں؟ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم نیچر پر ہیں. تو اپنے آپ کو ان جدید تحقیقات کی بھیٹ مت چڑھاؤ. سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے. وہ تمہیں تمہاری صحت کے حوالے سے بھی گائیڈنس دیتا ہے اور تمہاری روحانی صحت کے حوالے سے بھی, تمہاری دماغی صحت کے حوالے سے بھی. تو میرا موضوع کچھ اور تھا, آج ہم کہیں اور کو نکل گئے. اب میں جلدی سے اصل موضوع کو 5 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ بہت ضروری بات تھی کیونکہ آج کل بہت زیادہ اس کو سوسائٹی میں نا لڑکے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا نہیں تھا, ڈاکٹر نے مجھے زندے پہ لگا دیا. ایسے لڑکوں نے بھی آ کے بتایا, کہہ رہے میں تھوڑا ٹینشن میں رہتا تھا, ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کام کرتے ہو, میں نے کہا نہیں کرتا. انہوں نے کہا یہ کیا کرو, اس سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. اس سے ٹینشن وقتی طور پہ ختم ہوتی ہے, اس کے بعد مزید بڑھتی ہے. پھر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, پھر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ یہ کام. اور ایک دفعہ اپنے آپ کو بچا لیا اس کام سے, اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا, تو پھر ٹینشن ہوتی نہیں ہے, عادت ہو جاتی ہے برداشت کرنے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟